وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور دوستو، انفرادی طور پر گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں، جہاں بھی انسان بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر، تو انفرادی طور پر بھی بندے ایک دوسرے کو کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات ٹکنے نہیں، حالات کیا ہے؟ خراب ہے۔ انفرادی طور پر بھی لوگ کہتے ہیں اور جہاں پر بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں، عام عوام بھی کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ٹکڑا سناتے ہیں، حالات خراب ہے۔ دفتروں میں افسران صاحبان ہیں جو بیوروکریسی والے ہیں، جو نوکرشاہی والے ہیں، ان سے پوچھے، بلکہ وہ خود بھی لگے رہتے ہیں کہ جی ملک کے حالات خراب ہیں، ادارے کے حالات خراب ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان اور بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے، وہ بھی یہی کہہ رہے، حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں۔ اور آپ لوگ یہ سب سنتے رہتے، اخباروں میں بھی آتا ہے، خبروں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بات آتی کہ جی پوری دنیا کے حالات خراب ہے، ابتر ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، حالات خراب ہے، خراب ہے۔ پھر حالات خراب ہے کے لیے انفرادی شخص نے اپنا معیار مقرر کیا ہے کہ اگر ایسے ہوگا تو حالات ٹھیک اور ایسے نہیں ہو رہا تو حالات خراب۔ میں انفرادی طور پر کہتا ہوں کہ میرے یہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، پیسے زیادہ ہو، میرے لیے کوئی مسائل نہ ہو، بیماری نہ ہو، تو یہ اگر یہ نہیں ہے، یہ چیزیں درست ہے تو حالات درست ہے، ورنہ حالات خراب ہے۔ چاہے پوری دنیا کے اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ٹھیک اور میرے گھر میں خراب ہو، تو میں کیا کہوں گا کہ دنیا کے حالات خراب ہے اور میرے ٹھیک نہیں ہو رہے سے۔ معیار قائم کیا ہوا ہے لوگوں نے حالات درست کرنے کے اور خراب کے، اپنے طور پر اپنی سوچ فکر کے مطابق یہ لگے ہیں، اپنی سوچ فکر کے مطابق لگے ہیں۔ پارلیمنٹ والے کہتے ہیں کہ اگر ملک میں یہ چیزیں ہو جائے، ہمارے لیے یہ باتیں ہو جائے تو حالات ٹھیک ہے، اور اگر یہ باتیں نہ ہوئی تو بس ملک کے حالات خراب ہیں، خزانہ خالی ہے، جو بھی آتا ہے خزانہ خالی ہے، ملک کے حالات خراب ہیں۔ پچھلے دنوں خبروں میں آیا کہ دنیا کا مالدار ترین شخص، اس کا نام ہے ایلن مسک، کہ جی اس کی ذاتی دولت جو ہے اور اس کے جو اثاثے ہیں دولت کے $700 بلین ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، $700 بلین میں بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے جو معیار رکھا ہے وہ $1000 بلین کا رکھا ہے، کہ جب مجھے $1000 بلین ملیں گے تو میرے حالات ٹھیک ہوں گے، اور نہ $700 بلین میں جو ہے یہ حالات میرے ٹھیک نہیں ہے، بھائی حالات دنیا کے خراب ہے۔ جبکہ پاکستان کی پوری معیشت کی جو قیمت ہے وہ $500 بلین ہے، اور اس ایک شخص کی معیشت ذاتی اثاثے کتنے کے؟ $700 بلین کے، لیکن بیچارے کے حالات کیا ہے؟ خراب ہے جی۔ کیوں؟ اپنے طور پر اس نے معیار رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو $1 ٹریلین یعنی $1000 بلین مل گئے تو پھر پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہے، چاہے پوری دنیا آگ میں جلتی رہے، اس کی بلا سے
حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ حالات ابھی خراب ہے کیونکہ $700 بلین پر ہے۔ ایک تو میرے بھائی یہ بات ہوگی حالات، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، انفرادی شخص خود اپنی سوچ فکر سے لگا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ اب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دو، اپنے آپ کے حالات کو ٹھیک کر دو۔ ہمارے ساتھ دفتر میں میرا جو نئی قاصد تھا تو فائل لے کر آ گیا، وہ کاغذ تو رکھا تو فائل پکڑا ہی غلط ہے، پھر میز پر رکھا تو وہ بھی غلط رکھا، پھر کھولا تو وہ بھی طریقہ غلط، پوچھا کہ کتنے عرصے سے فلانے نوکری کر رہے ہو دفتر میں، کہ 18 سال کے 20 سال ہو گئے مجھے، کام تیرا کیا ہے، تیرے ذمہ لگا کیا کر جیوز دا فائلوں اوڑم کرنا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، لیکن وہ اکیلے جب بیٹھتے تو کیا کہتے، دری ورځې مال راکې د پاکستان باچی دا ټول پاکستان درته سمو۔ 20 سال میں ایک فائل پکڑنا تو ٹھیک نہیں ہوا، اب سوچ ہے نا، وہ اپنی سوچ پر لگا ہے۔ پھر بیوروکریسی والے، نوکرشاہی والے اٹھ کر کہتے ہیں جی ہم صوبے کے اور ضلع کے حالات کو درست کرتے، فلانا وقت میٹنگ بلاؤ، یہ مشورہ کرو، یہ مشورہ کرو، نتیجہ کیا نکلتا ہے جب میٹنگ ختم ہوتی؟ کیا آپ نے ضلع کے یا ملک کے یا صوبے کے حالات درست دیکھے؟ ہم نے تو نہیں دیکھے۔ اس کے نتیجے میں بس وہ لگے رہے، سال سے لگے رہے، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے فلاسفر پہلے بھی گزرے، اب بھی موجود ہے، ارسطو تھا اور یہ افلاطون ہے اور یہ سقراط ہے اور یہ بقراط ہے، اس نے کتابیں لکھی کہ حالات دنیا کے ٹھیک کریں گے، نظریے پیش کیے، ہماری تھیوریز پر عمل کرو، ہمارے نظریوں پر عمل کرو، دنیا کے حالات سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اول تو نظریہ جو ہے، نظر جو دیکھ رہی ہے، نظریہ ہے، ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو، نظری چیز ہے سٹی سی۔ لیکن کیا ان لوگوں نے جو نظام پیش کیے تو کیا ان سے دنیا کے حالات درست ہوئے؟ یہ تو پرانے زمانے کے، موجودہ دور کے جس کو آپ لوگ اور ہم لوگ کہتے کہ جدید جو دور ہے یہ شروع ہو گیا ہے، ماڈرن دور، جدید دور شروع ہوا ہے، یہ 250 سال سے تقریباً شروع ہو گیا ہے، اور اس میں 2 بڑے فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے 2 نظام ان دنیا کو دیے، اور یہ صرف معاشی نظام نہیں تھا، یہ تہذیب، تمدن اور مذہب کے لحاظ سے انہوں نے سب کچھ ملا کر نظام دیے۔ ایک ایڈم اسمتھ آیا تھا اور دوسرا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا کارل مارکس۔ ایڈم اسمتھ نے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم دیا دنیا کو کہ اس پر عمل کرو۔ یہ صرف معاشی نظام نہیں تھا، یہ ایڈم اسمتھ جو ہے یہ کیتھولک چرچ کا پادری تھا، اس نے صرف معاشی نظام نہیں دیا، اس معاشی نظام کے ساتھ جڑے تہذیب، تمدن اور جتنے بھی یہ کیپٹلزم کے اور مذہبی لحاظ سے جتنے نظریے وہ سارے اس کے ساتھ ملا کر دیے ہیں۔ دنیا کا ایک طبقہ اور ملکوں کے کئی ممالک اس کے نظام کے ساتھ چل پڑے۔ اس کے مقابلے میں کارل مارکس کھڑا ہو گیا، اشتراکی نظام، کمیونزم یا جس کو سوشلزم کہتے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی مذہب کے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، دہریہ تھا معاشی نظام۔ اب کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے اس نظام پر عمل کرے، میری اس ترتیب پر عمل کرے، دنیا امن کا گہوارہ، دنیا میں معاشی اسودحالی آ جائے گی اور دنیا سے سارا فساد، مصیبتیں، تکلیفیں ختم ہو جائے۔ دونوں کا یہ دعویٰ تھا۔ نتیجہ میں آپ کو بتا دوں 100 سال بھی نہیں گزرے تھے ان لوگوں پر کہ دنیا کو تحفے میں 2 جنگ عظیمیں دے دی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم۔ یہ ان 2 نظریوں کا ٹکراؤ تھا، یہ اس 2 نظاموں کا ٹکراؤ تھا۔
جو آپس میں کھڑے ہو گئے، جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم دنیا کو امن و امان دیں گے، معاشی آسودگی دیں گے، کروڑوں انسان مر گئے، لوگ بھوک و افلاس سے نڈال ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ تو کیا ان فلاسفروں نے اور اسکالروں نے حالات درست کر دی؟ اجی اب دوسرا طبقہ کھڑا ہوتے، سیاسیوں کا طبقہ کھڑا ہوتے، پالیٹیشنز، اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں، ساری اسمبلی والے جی فلانا ممبر، فلانا وزیر، فلانا وزیر اعظم لگے جی ملک کے حالات کو درست کرتے، یہ معاشی اس طرح یہ کریں گے تو یونیورسٹیوں میں یہ کر دیں گے، فلانی جگہ پر یہ کر دیں گے، اور آخر میں جب سال گزرتا ہے تو ملک کے حالات درست ہوتے یا مزید بگڑ چکے ہوتے۔ آپ لوگ مجھے جواب، آج سے 25 سال پہلے جو پاکستان کے حالات تھے معاشی لحاظ سے وہ بہتر تھے یا جو اب جو حالات ہیں یہ بہتر ہے؟ 25 سال زیادہ بہتر تھے۔ او جی یہ تو چھوٹے ممالک ہے، پاکستان ہے کہ اسمبلی بھی کمزور ہے، اس کے پارلیمنٹیرین بھی کمزور ہے، ممبر صاحبان کمزور ہے۔ جی یہ امریکہ کا کانگریس ہے، دا ورلڈ پاورفل کانگریس پارلیمنٹ ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ترین پارلیمنٹ ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ دنیا کا مضبوط ترین انسان ہے جو ٹرمپ وغیرہ ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں دنیا کو ٹھیک کر رہا ہوں، جنگیں رکوا رہا ہوں، فلانی جنگ رکوا لی، فلانی جنگ رکوا لی، فلانی جنگ رکوا لی۔ نتیجہ کیا نکلے؟ کیا پوری دنیا میں جنگیں رک گئی یا بڑھ گئی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے کہ بڑھ رہی ہے۔ اور عجیب بات اس کی یہ ہے کہ جو 5 جنگیں جب رکوئی تو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ضرور اس نے یہ بھی ضرور کہنا ہر جنگ رکوانے کے بعد جو بظاہر رک گئی ہوتی دوسرے دن شروع۔ پچھلے دنوں کمبوڈیا اور تائی لینڈ کے درمیان جنگی معاہدہ کرایا اپنے دفتر میں، اگلے دن پھر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے میری بلا سے کاغذ پر میرا نام ہو گیا ہے کہ میں نے جنگ رکوا دی، آپس میں لڑتے رہو مرتے رہو۔ دوسرے دن اس کا یہ حال ہے۔ اور ہر جنگ کے ساتھ اس نے ایک اعلان تو یہ ضرور کرا، جب 5 جنگیں رکوائی تو کہا کہ میں نے جی 5 جنگ بھی رکوائی، پاکستان ہندوستان کی جنگ بھی رکوائی، اور پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے بھارت کے 5 جہاز گرائے تھے۔ جب 6ٹھی جنگ رکوائی تو کہا کہ 6 جہاز گرائے تھے، بس جو جنگ رکواتے اس کے ساتھ ایک جہاز بڑھتا جاتا۔ 8ویں پر اس نے کیا کہا کہ دراصل 7 جہازیں تمہاری ہے گرائی ہے، and the one was seriously injured. The 8th one was seriously injured. اتم جہاز چلے دے والا ډیر زیاد زخمی کړي دي، پارپورٹ دے ور البته نشي۔ 8ویں جہاز کو ایسے مار گرایا ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا، وہ ہے۔ اب یہ سارے لگے ہیں میرے بھائی، میرا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر اپنی سوچ فکر کے مطابق لگے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ احوال کو درست کرنا چاہتے، دنیا کے اور انسانوں کے احوال کو درست کرنا چاہتے، اور کس ترتیب پر درست کرنا چاہتے؟ اپنی سوچ فکر، اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق۔ اور آگے یہ انسان ہے، میری آپ کی سوچ فکر محدود، میرا آپ کا علم محدود، میرا آپ کا تجربہ محدود۔ اب احوال جو ہے وہ درست ہونے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سوچ فکر کے مطابق۔ میرا علم محدود ہے، میرا تجربہ محدود ہے، میرا جو ہے نا وہ سوچ فکر محدود ہے۔ میرے بھائی اس محدود کے لیے آگے سے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میں تو خود رہنمائی کے لیے محتاج ہوں، تو میں کیسے نظام کو درست کروں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کا نظام چلائے، ہدایت کا نظام چلائے، کیونکہ اس انسان کی سوچ فکر تجربہ کیا ہے؟ یہ محدود ہے، اس لیے یہ احوال کو درست نہیں کر سکتا۔ احوال تو درست ہوں گے وحی کے رہنمائی میں درست ہوں گے، اور احوال یا بگڑتے ہیں یا بنتے ہیں، وہ اعمال سے بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں۔ کیا اعمال میں بیچ رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھتے رہو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دیکھتے رہو کہ کل کو تو کیا بیچ رہا ہے۔ یہ آج ہے
اور اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے کیا؟ کل، آج کل دنیا اور بس متصل آخرت اور قیامت کا دن۔ دنیا ہے اور یہ دنیا ختم اور اس کے ساتھ متصل کیا ہے؟ آخرت ہے، قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کیا بیچ رہا ہے آگے کل کو، اس قیامت کے دن کو۔ اور وہ اعمال ہے میرے تیرے میرے بھائی جو ہم بیچیں گے اور بیچ رہے ہیں۔ میرا دل کیا بیچ رہا ہے آگے، میرا دل کا عمل کیا ہے، میرے احساس جذبات یہ کیا ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں، اپنے آگے بیچ رہا ہوں۔ میرے دماغ کی سوچ فکر کیا ہے، میں یہ آگے بیچ رہا ہوں۔ میری آنکھ کیا کر رہی ہے، اس پہ میرا یہ آنکھ جو ہے نا یہ عمل کر رہا ہے، اس کو میں آگے بیچ رہا ہوں۔ میری زبان عمل کر رہا ہے، میں اس کو آگے بیچ رہا ہوں۔ میرے کان جو سن رہے اس کو میں آگے بیچ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ جو عمل کر رہے اس کو میں آگے بیچ رہا ہوں۔ میرے پیر جو عمل کرے اس کو میں آگے بیچ رہا ہوں۔ میری روح جس چیز میں مبتلا ہے اس کو میں آگے بیچ رہا ہوں۔ میرے نفس کے خواہشات ہے، میرا نفس کیا کر رہا ہے، عمل کر رہے، میں اس کو آگے بیچ رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے جو ہے اعمال ہے، سارے کے سارے اعمال ہے، اور اس کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس کو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے آگے۔ اب جو میں بیچ رہا ہوں تو کیا کل قیامت کا جو دن میرے سر پر آ رہا ہے، میرے اوپر آ رہا ہے، تو کیا اس سے ان اعمال سے میری نجات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ میں اپنے ہاتھ سے جو بیچ رہا ہوں کیا اس سے میرا آخرت بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے؟ میری زبان جو بیچ رہی کیا اس سے میرا قبر آخرت بن رہا ہے کہ خراب ہو رہا ہے، کل کا دن میرا بن رہا ہے کہ بگڑ رہا ہے؟ میرے دل کے جذبات جو آگے پہنچ رہے ہیں، اس میں جو چیزیں آ رہی اس کو میں کیا کر رہا ہوں، اس سے میرا کل والا دن بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے؟ میرے دماغ کی جو سوچ فکر ہے اس سے آگے میرا کل والا دن بن رہا ہے کہ بگڑ رہا ہے؟ اسی طرح میری نفس ہے، وہ نفس سے جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ کل کو پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائی جب تک اس دنیا میں ہے، جب تک اس دنیا میں ہم اور آپ ہے، عمل جاری ہے، عمل جاری ہے، وہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، کیونکہ اجتماع ایسا ہے کہ اس کے جو اشتہار لگا تھا تو ساتھی نے اس میں کہا کہ روحانی اور اصلاحی اجتماع، تو اب اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت میرے بھائی جاری چیزیں میں نے اعضاء گن کر بتا دی آپ لوگوں کو کہ اصلاح اب آگے کیا کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے کہ اس میں سے نیک جذبات اٹھ کر جائیں، آخرت کے خیر خواہی والے جذبات اٹھ کر چلے جائیں، اس میں کفر شرک نہ ہو، برے خیالات برے جو جذبات ہیں وہ وہاں نہ پہنچ جائیں۔ اللہ کی ذات ہے، توحید، توکل ہے، یہ جذبات اس دل میں، ہمدردی، خیر خواہی، یہ جذبات اس میں دل میں سے اٹھ کر چلے جائیں آخرت کے دن میں۔ میری سوچ فکر ہے، اس سوچ فکر کی اصلاح اب کرنی ہے۔ دل کے ساتھ کیا ہے، اس سوچ فکر کی بھی اصلاح کرنی ہے کہ میں اس سے کیا سوچ رہا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، لوگوں کے دھوکے دینے کے لیے سوچ رہا ہوں، لوگوں کو عجیب قسم کے اس میں سے مکر و فریب کے جال بن رہا ہوں، کیا یہ بھیج رہا ہوں، یا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی خیر خواہی کا منصوبہ میرے دل میں ہے، یہ بھیج رہا ہوں۔ آنکھ کی اصلاح کرنی ہے، آنکھ میں آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور کہاں پر، اللہ رب العزت سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون میں آگے فرما دیا نا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ تیرے اس بدن سے، جن اعضاء سے جو اعمال ہو رہے، چاہے انسان اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت اس پر خبردار ہے، لہذا اس کا لحاظ خیال رکھو۔ اس سوچ فکر جو آپ کی میرے دماغ کے اندر چل رہی، کوئی دوسرا اس کو محسوس بھی نہیں کر رہا اور دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی اصلاح کرنی ہے۔
اس آنکھ کو جو خیانت کر رہی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، زبان جو کچھ بھیج رہی ہے اس پر جو کچھ وہ ترجمان ہے دل کی دماغ کی، یہ زبان دل دماغ کی ترجمان ہے، اس سے کیا ہم بیچ رہے ہیں، اس کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا بول رہے ہیں، کیا اس بولنے سے میری وہ کل کا دن جو متصل ہے دنیا کے ساتھ، آج کے ساتھ کل متصل ہے دنیا کے ساتھ، آخرت و قیامت کا دن متصل، اس میں کیا بیچ رہا ہوں، یہ میری زبان وہاں کیا کر رہے گی، کیا جواب ہم دیں گے اس کا؟ تو ان سب کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کیا میں عمل کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کیا کر رہے اس پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، میری زبان کیا کر رہی ہے اس پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، ایک بار نہیں کہ آج ڈر گئے اور کل بدماش بن گئے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ دل کیا کر رہا ہے اس پر اللہ سے ڈرو، آنکھ کیا کر رہی ہے اس پر اللہ سے ڈرو، ہاتھ پیر کیا سر انجام دے رہے اس پر اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ڈر خوف اللہ رب العزت کا، اس کو اس درجے میں اپنے آگے رکھ لو تاکہ اس سے ان اعضاء سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ ہمارے آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہی جو مدارس ہے اور یہاں جو ہماری حضرت کی خانقاہیں ہیں وغیرہ، انہی چیزوں کی اصلاح ہے اور انہی چیزوں کو درست کرنا ہے، انہی اعضاء کو درست کرنا ہے تاکہ اس کے بعد اصلاح کے بعد اس سے وہ اعمال صادر ہو جائے جس سے میری آپ کی آخرت بن جائے۔ یہ انفرادی بندہ کرتا ہے، انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، ایک بندہ جب درست ہوتا ہے تو پھر محلہ بھی درست ہو جاتا ہے، گھر بھی درست ہو گیا، شہر گاؤں اور ملک بھی درست ہو گئے، پوری دنیا بھی درست ہو جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام اسی طرح انفرادی اعمال، انفرادی ایک شخص کو کیا کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک نبی ہے اور وہ پہلے آ گیا، کیا ہو گیا، اس نے حکومت قائم کر دی، پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح شروع کر دی۔ انفرادی طور پہ ایک شخص کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ساتھ میں لایا ہے، اس کی اصلاح کی ہے، اس کو اللہ کا خوف ڈر سکھایا ہے، اور اس طرح سے معاشرہ بنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو بہت بڑی سلطنت ملی تھی، تو حکومت کے ذریعے سب کچھ کر رہا تھا، میرے بھائی اس سے پہلے اس کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کی محنت کو بھی دیکھ لو کہ انفرادی طور پر اس نے جو کام کیا، جو محنت کی ہے، اس کے نتیجے میں اس محنت اور لوگوں کے بنانے کے بعد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی پہلی حکومت آ گئی اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی ہے۔ تو انفرادی طور پر ایک بندہ آئے اور ایک بندہ آ کر اپنی اصلاح کرائے، اس نظام میں اپنے آپ کو جوڑ دے، اس نظام میں اپنے آپ کو جوڑ دے، اللہ کا خوف حاصل کرے۔ کن سے حاصل کرے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، ان سے سیکھے، اپنی آنکھ کی اصلاح سیکھے کہ میری آنکھ کی اصلاح کیسے ہو، میرے دل کی اصلاح کیسے ہوگی، میری زبان کی اصلاح کیسے ہوگی، میرے کانوں کی اصلاح کیسے ہوگی، میرے جو نفس ہے اس کے خواہشات اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ سیکھ لے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ سننے سے تو معلومات آ گئی، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بدن میں اتنے اعضاء ہیں، اتنی چیزیں، اور ان ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ یہ ایک معلومات ہے جو ہمارے سامنے آ گئی، اب اس کے آگے بھی ایک نظام ہے، اس میں آ کر جڑ جائے، اس میں آ کر جڑ جائے اور ان چیزوں کو سیکھ لے۔ سیکھنے کی چیز ہے، اور سیکھنے کی چیز ہمیشہ سیکھنے سے ہی آئے گی، صرف سننے سے اور دیکھنے سے نہیں ہوگا کہ میں نے بیان کر دی اور آپ نے سن لیا اور بس کام ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں۔ یہ تو ایک اطلاع تھی جو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کر دی اور اب دوبارہ آپ لوگوں کو کر رہا ہوں اطلاع۔ اب کرنا کیا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس آ کر ان چیزوں کی اصلاح کر دو، احوال خود بخود درست ہو جائیں گے، احوال خود بخود درست۔ اگر انفرادی طور پر آ گئے تو انفرادی تیرے احوال درست ہو گئے، اگر پورا معاشرے اجتماعی طور پر یہ اصلاح کا کام سیکھ لے اور اصلاح یافتہ ہو جائے، پورا معاشرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا،
پورے معاشرے کے احوال درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔